والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار، ملحدین، معاندین، مشرکین کے شبہات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی قیامت کیسے ہو سکتی. ان کو یہ بات بڑی عجیب اور بڑی بعید لگتی تھی کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بس ختم ہو گئی بات، دوبارہ کیسے ہوگی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک جو لوگ مر گئے وہ دوبارہ واپس تو نہیں آئے، نہ دوبارہ اٹھائے گئے. اسی لیے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. اسی لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، کہ اگر تم سچے ہو کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے تو ہمارے باپ دادے جو مر گئے ان کو لے آؤ. تو اگر وہ نہیں آ سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں. یہ تو عام کفار، مشرکین، ملحدین، معاندین کا شبہ تھا. جو کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جیسے فلاسفہ ہیں یونان کے، ان لوگوں نے اس کو ایک پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک فلسفی رنگ دیا. ان کا کافروں نے تو کہہ دیا جی ہم دوبارہ نہیں اٹھیں. کیوں بھائی جو پہلے مر گئے وہ آج تک نہیں اٹھے، ہم کیسے اٹھیں. لیکن جو فلاسفہ تھے یا اور فرق ضالہ تھے، انہوں نے اس کو اپنی دلیل کو فلسفہ کا رنگ دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے یہ دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جز جب اپنے کل میں مل جاتی ہے تو پھر علیحدہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یہ قاعدہ ہے کیونکہ باطل فرقے پھر دلیلیں تو بناتے ہیں نا.
انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی جز جب کل میں مل جائے اس کو پھر الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اس میں پانی ہے تو یہ گویا ایک جز ہے پانی کا تھوڑا سا، اب اس کو اگر ہم دریا میں ڈال دیں، کنویں میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، پھر کہیں کہ جی وہ پانی لاؤ جو پیالے میں تھا، تو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جز جو ہے اپنے کل میں مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربع سے پیدا کیا ہے۔ جزو اعظم جو ہے مٹی ہے، ویسے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان چار عناصر نے اللہ نے چار عناصر سے انسان کو بنایا۔ ذکر جو ہے زیادہ تر آیا ہے تین کا، تراب کا یا پانی کا، لیکن کہیں کہیں اللہ نے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، تو گویا وہ مٹی پکائی گئی آگ پہ، بجنے والی مٹی۔ تو مٹی تو تب بجتی ہے جب آپ اس کو آگ پہ پکا لیتے ہیں، اب ہمارے تو آواز پیدا ہو۔ اور اسی طرح تنفس ہے تو ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان گویا مرکب ہے عناصر اربع سے، کہ اس میں مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور آگ۔ اب انہوں نے کہا کہ جب انسان مر جائے گا، مر جانے کے بعد جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس میں جو مادہ مٹی کا ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، جو اس میں مادہ ہوا کا ہے وہ ہوا میں مل جائے گا، جو اس میں مادہ ناری ہے آگ کا ہے وہ جہاں آگ ہوگی وہاں پہنچ کے اس میں مل جائے گا، جو مادہ پانی کا ہے وہ پانی میں مل جائے گا۔ تو نے کہا کہ جب مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں مل جائے گا، آگ آگ میں مل جائے گی، ہوا ہوا میں مل جائے گی، اب دوبارہ کیسے اٹھے گی؟ اب کیسے فیصلہ ہوگا کہ جی وہ پانی کہاں ہے، وہ مٹی کہاں ہے، وہ آگ کہاں ہے، وہ ہوا کہاں ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ قیامت جو ہے نہیں ہوگی، بس یہ عالم ہے، اس میں ہم لوگ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مر جائیں گے۔ اچھا بعض مر جائیں گے، بعض پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ مرنا جمنا جو ہے یہ بھی ہمیں اللہ نہیں مارتا ہے، بلکہ یہ حوادث سے دہر ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری پکڑ لیتی ہے، تو ان بیماریوں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس میں کوئی اللہ کا دخل نہیں، نہ ہمارے مارنے میں، نہ ہمارے جلانے میں۔ بس یہ زندگی اتنی ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے گئے۔ اور اسی طرح کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو یہ زمانے کا آنا جانا گزرنا جو ہے یہی ہلاک کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ اسی کو اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ کیسے اٹھ سکتے؟ کہتے نہیں، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی کی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے۔
تو اس لیے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، تو وہی اللہ ان کا انکار بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ اس کا رد بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اصل میں بات یاد رکھیں کہ یہ سارے شبہات کیوں پیش آئے کہ انسان نے اپنی قوت کو، اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے علم کو اللہ کے علم پہ قیاس کر دیا کہ جیسے ہم پانی کو جدا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں کر سکتا، جیسے ہم آگ سے آگ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اللہ بھی نہیں کر سکتا، جیسے ہم ہوا سے ہوا کو الگ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کام انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن جو خالق الانسان ہے، جس نے اللہ نے مخلوق پیدا کی، اس کے آگے کیا مشکل۔ اسی لیے پھر اللہ نے دنیا میں نمونے بھی دکھلا دیے کہ ایک پیغمبر ایک بستی پہ گزرے، دیکھا کہ بستی اجڑ گئی، برباد ہو گئی، درخت گر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، چھتیں گر گئی ہیں، درخت اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو حیران ہو کے کہنے لگے انا یحیی اللہ بعد موتہا، یہ سب مر گئے، فنا ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب اور کیسے دوبارہ زندہ کریں۔ ایک خیال آ گیا دل میں، تو اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر موت مسلط فرما دی 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا دوبارہ۔ اب اللہ نے فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ نے فرمایا ہاں جی بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے پتہ نہیں، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا حضرت بل لبثت 100 عام، آپ کو تو 100 سال گزر گیا ہے، آپ ایک دن سمجھ رہے ہیں، 100 سال گزر گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تو عام کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، اپنے سواری کو دیکھو، تو اللہ نے ایک نمونہ دنیا میں اپنی قدرت کا دکھلا دیا کہ ہم چاہتے ہیں تو اسی طرح موت کے بعد بھی کھڑا کر دیں گے، جیسے ہم نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور جیسے ہم نے ان کے جانور کو، اس کے طعام اور ہر چیز کی حفاظت فرما دی، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو دوبارہ پیدا کرنا۔ تو اللہ یہ نمونہ دکھلا چکے ہیں، لیکن ہر آدمی نے تو نہیں دیکھا نا عزیر علیہ السلام کا قصہ۔ اب جن کا ایمان تھا انہوں نے تو پڑھ کے مان لیا، جن کے اندر ایمان ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کیا پتہ جی، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا، خدا اللہ عالم عزیر فوت ہوئے۔ تو اب یہ مسلمانوں کہا کہ قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم۔ تو اب ابراہیم آگ کے اندر بیٹھے ہیں، ہر طرف آگ ہے، ابراہیم اندر بیٹھے ہیں، لباس بھی پہن رہے ہیں، جنت کے کھانے بھی کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو آگ کو کنٹرول کر لیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پانی کو کنٹرول کر لیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا پہ کنٹرول فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو جس چیز کو چاہیں فنا کر دیں، جب چاہیں اس کو اٹھا دیں، اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ جاہل ہے، جب یہ خدا کا منکر بن جاتا ہے، جب یہ اس کے رسولوں کا منکر بن جاتا ہے، جب یہ اس کے کتابوں کا منکر بن جاتا ہے، جب یہ ملائکہ کا منکر بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جس دن اس کو سمجھ آئے گی اس دن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اعتراف کرے، اقرار کرے، اللہ کی قدرتوں کو مان لے، تو اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ
هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفی خلق جدید. اللہ فرماتے ہیں کافر کہتے تھے آپس میں هل ندلكم على رجل، آؤ ہم آپ کو بتائیں ایک بندہ ہے وہ تمہیں خبر دیتا ہے، وہ تمہیں اطلاع دیتا ہے اذا مزقتم كل ممزق، کہ جب تم بالکل پھٹ جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، کہ پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، کافر کہتے تھے نعوذ باللہ یا تو اس بندے نے اللہ پہ افطرا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اٹھاؤں گا، تو نعوذ باللہ خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے. ام بہ جنۃ، یا اس کے ذہن پہ کوئی اثر ہے جنون کا، یا اس کے دماغ پہ اثر ہے اس لیے ایسی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے. مرنے کے بعد بھلا کون اٹھے گا؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. اللہ نے فرمایا میرا بدری اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آئے وہ عذاب میں اور بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اصل تو وہ گمراہی میں ہیں، اصل تو ان پہ اللہ کا عذاب ہے کہ ان کا عقل کام نہیں کرتا. اب اللہ ان کا رد فرماتے ہیں دلیل سے. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں میرے بدری کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں جب یہ آگے جائیں پیچھے جائیں، شرق کو جائیں غرب کو جائیں، جنوب کو جائیں شمال کو جائیں، دیکھیں ہم نے کیسے آسمان ان کے اوپر ایک مطبق کر کے چھا دیا ہے، کیسے ہم نے ان کے لیے زمینوں کو بچھا دیا ہے. تو جب اتنی بڑی چیزوں کو بنانے پہ میں قادر ہوں تو دوبارہ کسی بندے کو بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ نے فرمایا ظالمو جب آسمان نہیں تھا، جب زمینیں نہیں تھی، ان سب کو میں نے اگر پیدا فرما دیا ہے تو تمہارا بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ. اور تم رات دن میری زمین پہ چلتے ہو، تم رات دن میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو، تم رات دن اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہو، کبھی دن کی دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی رات کی چاندنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور کبھی آسمانوں کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی زمین کے ارزاق سے فائدہ اٹھاتے ہو. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد پھر بھی تم اللہ کی قدرت کے انکار کرتے ہو. ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء. اللہ فرماتے ہیں جس آسمان کے نیچے تم چلتے ہو، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، اگر میں اللہ پاک فرماتی ہے میں حکم دے دوں تو یہ زمین تمہیں غرق کر ڈالے، اور میں حکم دے دوں تو آسمان کا ٹکڑا تم پہ گرا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. ان کو بنانے پہ قادر ہوں تو توڑنے پہ بھی قادر ہوں، ان کو بنانے پہ بھی قادر ہوں تو تمہیں پکڑنے اور عذاب دینے پہ بھی قادر ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ، ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا آسمان ہیں زمین ہے یہ دلائل ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم جب صبح کو بیدار ہوتے اور آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑتی تو آپ پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن کو اللہ نے عقل دی ہے.
اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور عقل والے کون ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کے ذکر میں ہے، کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں آسمانوں کی تخلیق میں، زمینوں کی تخلیق میں، اور پھر اعتراف کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے اتنا بڑا جہان ایسے تو نہیں بنا ڈالا ہے بے فائدہ۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں تو کسی ضرورت کے لیے بناتے ہیں، آپ کمرہ بناتے ہیں تو کسی ضرورت کے لیے بناتے ہیں، آپ گاڑی بناتے ہیں تو کسی ضرورت کے لیے بناتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا نظام جو بنائے سے بے فائدہ ہے، کوئی حد نہیں، بس کھاؤ پیو اور جانور کی طرح مر جاؤ، یہ کوئی بات ہوئی؟ اس لیے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اور پھر اللہ کی تسبیح کہتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے پناہ دے دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں تو بہت ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، جو بندہ منیب مانا انابت والا، انیبو الی ربکم واسلموا، منیب مانا رجوع کرنے والا، لوٹنے والا، یعنی اللہ کو ماننے والا، اللہ کے حکم پہ چلنے والا، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنے والا، اللہ کی خالقیت پہ ایمان رکھنے والا، وہ جو بندہ ہے اس کے لیے تو ہر چیز میں دلیل ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد، مومن کے لیے ہر چیز میں نشانی ہے، وہ پانی پہ نظر ڈالتا ہے، وہ ہواؤں پہ نظر ڈالتا ہے، وہ فضاؤں پہ نظر ڈالتا ہے، سورج چاند تاروں پہ نظر ڈالتا ہے، وہ پھولوں پہ نظر ڈالتا ہے، درختوں پہ نظر ڈالتا ہے، وہ گندم ہے، جو ہے ان کے کھیتوں پہ نظر ڈالتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے اعتراف کرتا ہے کہ واقعی ہمارا خالق جو ہے اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کے بغیر کون پیدا کر سکتا؟ یعنی آپ یقین کریں کہ آج دنیا علم میں اور جدید ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک انار کو آپ توڑ کے اس کے دانے باہر نکال لیں، دوبارہ اس کو سچ کر کے دکھائیں، بڑے عقل والے کتھے کر لو۔ ایک شہد کا چھتا ہے جس میں شہد کی مکھیاں ہیں اور شہد بناتی ہیں، ان کے اس نظام پہ غور کرو کہ کیسے انہوں نے گھر بنایا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سی مکھی کسی زہریلے درخت سے کچھ کھا کے آئی ہے، اس کو مار دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے کہ باقی کو بیماری نہ لگ جائے، مار دے۔ ان کی ملکہ ہے، ان کے باقاعدہ گارڈ ہیں، باقاعدہ سپاہی ہیں، پہرا ہے، نظام ہے۔ اچھا پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ چھتا مثلاً آپ کے باغ میں ہے، اب وہ شہد کی مکھی اڑ کے جا رہی، اس چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہے، پھر واپس اسی جگہ آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو رستے بھی سمجھا دیے ہیں کہ یہ تمہاری سڑک ہے، بھول نہیں جانا، اسی پہ جا رہی، اسی پہ واپس آنا ہے تم نے۔ تو آپ دنیا کا کوئی آدمی کوئی مشین پیدا کر سکتے ہیں جو مکھی کو بنا لے اور بنانے کے بعد اس میں اتنی عقل پیدا کر دے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو آپ دیکھیں کہ ایک گندم کا دانہ ہے، زمین میں ڈالتے ہو، اس سے جناب ایک باریک کمپل سی نکلتی، پھر آہستہ 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 بڑھ رہی، پھر اس کے اوپر جا کے ماشاءاللہ اس کا ایک سٹا بن جاتا ہے،
اس کے اندر ادھر سے بھی دانے ہیں اور دانوں کے باہر غلاف ہیں. اور ہر سنبلہ میں اللہ نے ایک 100 دانہ رکھا ہو. اچھا ان کو باہر نکال دو پھر سیٹ کر کے دکھا دو. بھائی تم نے تو ایک دانہ مٹی میں ڈال دیا تھا نا. اس سے نکالنے والا، جمانے والا، اس کو کھڑا کرنے والا، پھر اس کے اوپر سنابل کو پیدا کرنے والا، پھر ان میں دانے ڈالنے والا کون ہے؟ چلو ایک دانہ ہے تو اس سے ایک دانہ بنتا. عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا بھی ایک دانہ ہو ایک بن جائے. ہم نے 2 ڈالے 2 بن جائیں، 4 ڈالے 4. وہ تو ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کہیں 10 لگے ہیں، کہیں 20 دانے ہیں، کہیں 50 ہے، کہیں 100 ہے، کہیں اتنا بڑے بڑے سنابل ہیں، کہیں چھوٹے ہیں، کہیں باریک ہیں. تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا اور دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں کہ آپ نے بیج ڈال دیا، اب جناب اس سے بیلیں نکلیں. اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ تربوز لگے ہیں، اتنے بڑے بڑے خربوزے لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پینٹے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی شاخیں کتنی باریک ہیں، ان کی بیلیں کتنی کمزور ہیں. اچھا اللہ نے وہ درختوں کے اوپر نہیں لگا کہ اتنی بلا اوپر سے گرے تو آپ کو تباہ نہ کر دے، اس کو زمین پہ بچھا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نظام پہ غور کریں. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی پلاٹ ہے، اس میں انگوروں کے ادھر سبز رنگ ہے، ادھر سرخ رنگ ہے، ادھر گول انگور ہے، ادھر لمبا انگور ہے، ادھر چھوٹا انگور ہے، ادھر میٹھا انگور ہے، ادھر کھٹا انگور. تو اگر بندہ ایمان والا ہے تو جس بات پہ بھی نظر ڈالے گا فوراً اقرار کرے گا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اب آپ دیکھیں کہ ماں بھی جاہل ہے اور اس کا شوہر یعنی باپ بھی جاہل ہے. جاہل ماں باپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا وہ عالم ہے. بھائی حالانکہ نطفہ تو دونوں کا جو ہے وہ بھی جاہل وہ بھی جاہل. اچھا دونوں عالم ہیں، اولاد جو پیدا ہوئی جاہل. دونوں پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، اولاد پیدا ہوئی شیطان پناہ مانگتا ہے. اچھا دونوں بد کردار ہیں، عورت بھی بد کردار ہے، مرد بھی بد کردار ہے. اس سے لڑکا جو پیدا ہوا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے. تو یہ نظام جو ہے جب غور کریں گے، تدبر کریں گے، ایک آنکھ پہ تدبر کریں، کان پہ تدبر کریں، ناک پہ تدبر کریں، ایک اپنے ناخن پہ تدبر کریں، ایک بال پہ تدبر کریں. ایک بال کھینچ لو پھر اسی جیسا بال لگا کے دکھاؤ. ایک بدن میں کتنے جوڑ ہیں، کتنے مسام ہیں، کتنے مفاصل ہیں، اور دیکھو ہر چیز اپنی اپنی جگہ کم کر رہی ہے. اگر لوہے کی مشین ہو نا وہ بھی 50 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آدمی کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، ہر چیز چل رہی ہے. تم جناب بڑی بڑی ڈیجیٹل قسم کی بیٹریاں لے کے آتے ہو، 10 گھنٹے بعد 15 گھنٹے بعد کیا ہو جی وہ بیٹری سیل ختم ہو گئے. اللہ نے جو بیٹری لگائی ہے وہ تو 100 سال سیل ختم نہیں ہوتا. 100 سال عمر ہو گئی. ہم نے لکھے لوگ بغیر اینک کے قرآن پڑھتے ہیں. تو اس کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اسی لیے جب آپ غور کریں گے، آپ زمین پہ چلیں
آپ باغات میں جائیں، آپ کھیتوں میں جائیں، آپ کسی مقام پہ جائیں، آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں، آپ سمندروں کے کنارے کھڑے ہو جائیں، آپ ان لہروں کے موج کے اٹھنے کو دیکھیں، ان کے مد و جزر کو دیکھیں، اور کہ ان کو کون ہے جو ہلا رہا ہے؟ کہہ دیں گے جی ہوا ہے، چلو ہوا تم نے بنائی ہے، کہہ دیتے ہیں یہ تو ہوا سے، اور جی ہوا کو چلو کس نے بنایا؟ اور پھر ہوا کا کمال دیکھیں نا کہ قوم عاد پہ آتی ہے، ان کو اتنے وہ ایک دوسرے کو باندھے ہوئے، زنجیروں سے باندھے ہوئے، پتھروں سے باندھے ہوئے، ہوا اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے اور پٹک کے گردن توڑ ڈالتی ہے، لیکن حضرت پیغمبر کھڑے ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام موجود ہیں، ان کے ایمان والے موجود ہیں، ان کو ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اچھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بادل چل رہے ہیں، بارش این شہر کے ایک حصے پہ بارش ہے، دوسرے پہ نہیں۔ اچھا شمال میں بارش ہے، جنوب میں نہیں ہے۔ ان بادلوں کو کون چلانے والا؟ ان کو کون برسانے والا ہے؟ اچھا کبھی دیکھیں ہلکی 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 فوار پڑے گی، ایسے جیسے کوئی معمولی سا پانی ایسے چھڑک رہا ہو، اور کبھی اتنی زور سے پانی آئے گا کہ ایک منٹ میں بندہ شرابور ہو جائے۔ اچھا کبھی اسی پانی سے اولے برس رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر برس رہے ہیں برف کے۔ اچھا ان بادلوں میں اگر پانی بھرا ہوا ہے، ہوائی جہاز جب ان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پانی کدھر گیا؟ اچھا اوپر چلا جاتا ہے، بادل نیچے رہ جاتے ہیں۔ پھر جب اترنے لگتا ہے پھر بادلوں کو کراس کر کے نیچے آتا ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو لازم ہے، ہاں اگر اللہ ناراض ہو اور عقل چھین لے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر بندے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مولا واقعی تیری ذات ہے، بڑی بلند و بالا ہے، بڑی دائم و قائم ہے، وہی سب سے بہتر پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کے مقابلے پہ کون بنا سکتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اب مفسر فرماتے ہیں ھذا اخبار من اللہ عز وجل ان استبعاد الکفرۃ الملحدین قیام الساعۃ، اس میں اللہ پاک خبر دے رہے ہیں ان کافروں کی جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا آنا بڑا مشکل ہے، واستہزائہم بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اخبارہ بذلک، اور پیغمبر سے بھی استہزاء کر رہے ہیں، پیغمبر سے بھی مذاق ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک بندہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں دیوانہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ استہزاء بالرسول بھی ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق
ای تفرقت اجسادکم والذابت فیہا کل مذہب مزقت کل مزق، یعنی جب تمہارا جسہ زمین میں گل جائے گا اور ہر چیز اپنے اپنی جانب کو چلی جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اے بعد ھذا الحال، یعنی اس حال کے ہونے کے بعد، اے تعودون احیاء ترزقون بعد ذلک، کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں اللہ رزق بھی دیں گے۔ وفی ھذا الاخبار لا يخلو امره من قسمین، اما ان یکون قد تعمد الافتراء علی اللہ تعالی انه قد اوحی الیہ ذلک وانه لم يتعمد لیکن لبس علیہ کما یلبس الماتوہ والمجنون۔ اب کافر کہتے تھے کہ بھئی دو باتیں ہیں، یا تو اللہ نے وحی نہیں کی اور یہ نعوذ باللہ خدا پہ جھوٹ بولتا ہے، یا اللہ نے وحی کی ہے لیکن یہ مجنون ہے، سمجھ نہیں سکا بات، اس کے اوپر خلط ہو گئی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خدا نے کیا کہا۔ مقصد تو استہزاء تھا نا انبیاء سے، انبیاء کی توہین کرنا ان کو مقصود تھا۔ وَلِهَذَا قَالُوا افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ، یا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا یا نعوذ باللہ اس کو جنون کا اثر ہے۔ قال اللہ عز وجل رادًا علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کی باتیں نہ سنیں، اصل بات یہ ہے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں وہ عذاب میں ہیں اور گمراہی میں ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ای لیس الامر کما زعموا، وہ بات ایسے نہیں جیسے انہوں نے گمان کر رکھا ہے، ولا کما ذهبوا الیہ، نہ اس طرح ہے جس طرح انہوں نے تعویلیں کی ہیں، بل محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ہم الکذبۃ الجہلۃ الاغبیاء، یہ خود جھوٹے ہیں، یہ خود جاہل ہیں، یہ خود غبی ہیں، میرے نبی کی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ فی عذاب، عذاب میں کیا مانا، یعنی یہ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور کفر کا ٹھکانہ عذاب ہے، کفر کا انجام عذاب ہے، تو گویا یہ عذاب میں ہے۔ فی العذاب یعنی الکفر المفضی بہم الی عذاب اللہ تعالی، یہ چونکہ کافر ہیں اور کافر اس کو کفر ان کو پہنچائے گا اللہ کے عذاب میں۔ والضلال البعید من الحق فی الدنیا، اور یہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، دنیا میں بھی گمراہ ہیں اور آخرت میں بھی عذاب میں ہوں گے۔ ثم قال تعالی منبہا لهم علی قدرتہ، اس کے بعد اللہ تنبیہ فرماتے ہیں، اپنی قدرت کا بیان فرماتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے زمینوں کو پیدا کیا، میں جب چاہوں فنا کر دوں، جب چاہوں دوبارہ پیدا کر دوں۔ فرمایا فلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، ای حیثما توجہوا وذهبوا فالسماء مطلۃ علیہم والارض تحتہم، اللہ نے فرمایا ظالمو تم جدھر جاؤ، جدھر چلو، جدھر پھرو، آسمان تمہارے اوپر ہے، زمین تمہارے نیچے ہے، یعنی اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اللہ کی زمینوں پہ چلتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ انکار کرتے ہو، اللہ کی قدرتوں کا کفر کرتے ہو، اسی کی نعمتیں کھا کے اسی کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں فلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسی طرح زمین کو ہم نے خود بچھایا ہے،
قال عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. تو فرماتے ہیں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ انک ان نظرت عن یمینک او عن شمالک او من بین یدیک او من خلفک رأیت السماء والارض. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے تم آگے دیکھو یا پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو یا بائیں دیکھو، آسمان نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، جہاں جاؤ جدھر جاؤ. وقوله تبارك وتعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. اللہ فرماتے ہیں میرے قدرت کے منکرو، میری توحید کے انکار کرنے والوں، میرے پیغمبروں کا استہزاء کرنے والوں، اگر میں چاہوں تو زمین کو حکم دے دوں اور زمین تمہیں غرق کر دے اپنے اندر، اور میں چاہوں تو آسمان گرا کے تمہیں فنا کر دوں. ان فی لیکن فرماتے ہیں لو شئنا لفعلنا بهم ذلك. اگر اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو کافروں کو اسی طرح میں ہلاک کر دیتا. بظلمہم وقدرتنا علیہم، چونکہ کافروں نے ظلم کیا ہے، میری توحید کا انکار کیا، میرے رسولوں سے استہزاء کیا ہے، اور ہم یہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، ان کو مٹا ڈالیں، لیکن اس کے باوجود ولکن نؤخر ذلک لحلمنا وعفونا. لیکن یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کا عفو ہے کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نہیں پکڑتے. اگر اللہ ہمیں ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو ایک بندہ بھی زمین پہ چلتا ہوا نظر نہ آئے. کوئی زمین پہ چلتی، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خطا ہے. کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون. دیکھیں کوئی بندہ زنا میں پڑا ہے، کوئی بندہ شراب میں پڑا ہے، کوئی ڈاکے میں، قتل میں، چوری میں، ظلم میں، کوئی بددیانتی میں، کوئی آنکھوں کی خیانت میں، کوئی سود کھانے میں، کوئی حرام کھانے میں، کوئی جھوٹ بولنے میں، کوئی غیبت کرنے میں، کوئی بہتان لگا. ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنے پاؤں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھیں جہاں کوئی غلط بات سننی پڑے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ جب وہ ایسی بات پہ گزرتے ہیں تو چپ کر کے اپنا دامن بچا کے گزر جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اپنی عزت کے ساتھ گزر جاتی ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سلام متارکت کر کے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ جب جاہل سے بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی. اچھا بات سے بات نکلے گی، وہ بڑھتا جائے گا، وہ اور گستاخی میں بڑھتا جائے گا. اس لیے ورنہ تو ہر بندہ یاد رکھو اس میں کوئی نہ کوئی خطا ہے، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں. اور اللہ اگر ہمیں ہر گناہ کی سزا دیں تو پھر بچ کون سکتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے. فرماتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. اللہ نے فرمایا ان آسمان میں زمینوں میں نشانیاں ہیں، لیکن اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. وقال معمر قتادہ منیب مانا تائب، توبہ کرنے والا. کیوں؟ توبہ والا بھی تو رجوع کرتا ہے نا، گناہ چھوڑ کے اپنے اللہ کو مناتا ہے. وقال سفیان ان قتادہ المنیب والمقبل الی اللہ، اللہ کی طرف آنے والا. اے ان فی النظر الی خلق السماوات والارض لدلالۃ لکل عبد فطن لبیب رجاء الی اللہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں نظر ڈالو، اس کے اندر دلالت ہے، لیکن ہر اس بندے کے لیے جو بندہ ذہین ہے، عقل والا ہے،
اور اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے ایمان ہی نہیں ہے، اس کو کیا ہے؟ اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اسی زمین پہ گناہ کرتا ہے، اسی زمین پہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زنا ہے، قتل ہے، شراب، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس کی زمین پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے دلیل تو ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لبیبا رجاء الی اللہ علی قدرت اللہ تعالی علی باس الاجساد ووقوع المعاد۔ جو عقل والا بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ لأن من قدر علی خلق هذه السماوات فی ارتفاعها واتساعها، جس نے اتنے بڑے آسمان بنا، اتنا اونچا، اتنا چوڑا، وَهَذِهِ الْأَرْضِينَ، اور جس نے یہ زمینیں بنائیں، فی انخفاضها وَأَطْوَالِهَا وَآرَاضِهَا، کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا عمق ہے۔ إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَىٰ إِعَادَةِ الْأَجْسَامِ وَالنَّشْرِ الرَّمِيمِ مِنَ الْإِذَامِ، وہ ذات قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ قبروں سے نکال کے زندہ کر دے۔ اس لیے جیسے اللہ سورۃ یاسین میں بھی فرماتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے؟ قادر ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور تو کر اس بات پہ کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا بڑی بات ہے یا ایک چھوٹا انسان بنانا بڑی بات ہے؟ تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہی ذات جو ہے تمہیں دوبارہ مٹی سے نکالنے پہ بھی قادر ہے، تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے، اور تمہیں دوبارہ جمع کرنے پہ بھی قادر ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ اگر ایک لڑکی ہے کسی زانیہ عورت سے پیدا ہوئی ہے، اس سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ میرا بھائی سب سے پہلے بات یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن شریف میں یہ ہدایت کر دی ہے کہ الزانیۃ لا ینکح الا زان، الزانی لا ینکح الا زانیہ، کہ زانی مرد جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، کیونکہ اس کو اپنی جنس چاہیے نا، جیسے وہ زانی ہے ایسے زانی ملے، ایسے عیاش ملے، ایسے اسی طرح آوارہ عورت ملے۔ اسی طرح والزانیۃ لا ینکح، اسی طرح زانیہ عورت جو ہے وہ بھی نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے۔ اسی طرح فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ۔ یہ تو ہے ایک نظام جو اللہ نے بنایا اور ہمیں ہدایت کی کہ ہم جب کوشش کریں تو نکاح ایسی لڑکی سے کریں جو ذات الدین ہو، جو شریف النسب ہو، شریف الحسب ہو، اور جس پہ اس قسم کی کوئی تہمت اور اتہام نہ ہو۔ لیکن ایک ہے مسئلہ کہ چلو ایک لڑکی ہے بیچاری، وہ پیدا ہو گئی زانی زنا سے، اب یہ تو نہیں کہ وہ کافر ہے، اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ زنا کیا تو مرد نے کیا جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی، زنا کیا اس کی ماں نے کیا، اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟
یہ یعنی چاہیے یہ کہ ہم ایسی لڑکیوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کے عادات کے اثرات جو ہیں وہ اولاد میں آتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو جائز ہے، منع کیا ہے؟ ایک عورت ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو مرد ہیں ہم نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا، تو خدا کے بندے اگر ایک آدمی گناہگار بھی ہے لیکن توبہ کر لے، الحمدللہ بات ختم ہو گئی۔ اور پھر زانیہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جو ہے، نکاح میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کرو کہ ایسی لڑکیاں گھر میں نہ آئیں کہ ان میں ماں باپ کے خون کا اثر تو آئے گا نا کچھ نہ کچھ۔ لیکن اگر کوئی کر لے تو بالکل جائز ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے نا، کافر سے نکاح نہ جائز ہے، باقی تو سب سے جائز ہے۔ اچھا، اور ہر آدمی گناہگار ہے، مرد گناہگار نہیں ہے؟ یعنی مرد جو یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کے چہرے پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے، خود تو منہ کالا کرتا ہے 10 عورتوں کے ساتھ، خود تو اس نے کوئی گلی چھوڑی نہیں، اپنا گناہ اس کو نظر نہیں آتا، صرف عورت کا گناہ نظر آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرے گھر میں پاک باز عورتیں ہوں تو پہلے خود پاک بنو، جب تم طیب بنو گے تو عورت بھی طیبات آئے گی، اگر تم خبیث ہو تو عورت بھی خبیثہ آئے گی، لازمی بات ہے۔ تمہارے نزدیک ایک عورت ہے، اچھے گھر میں رہتی ہے، پاک سا، لیکن خدا جانے اس کا کیا کردار۔ اچھا، کتنی عورتیں ہیں جو غلط ماحول میں رہتی ہیں لیکن پاک باز ہیں۔ اب یہ تو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں تک نکاح کے جائز ہونے کا تعلق ہے سب کے نزدیک جائز ہے، کرو کہ نہ کرو۔ اگر میاں بیوی جماعت کر لیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے، کوئی منع نہیں۔ اب دیکھیں نا، امام جب نماز پڑھاتے ہیں اللہ نے عقل دیا ہے نا، اس کو استعمال کیا کرو، استعمال کرنے سے عقل بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ امام جب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے عورتیں ہیں کہ نہیں، تو یہ عورتیں غیر آدمی کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنے خاوند کے پیچھے نہیں پڑھ سکتی۔ کوئی عقل، اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا۔ بھئی اگر ایک عورت غیر آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے جو اس کا محرم نہیں ہے، اس کے ملک کا نہیں ہے، اس کی زبان بھی نہیں جانتی ہے، مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، تو شوہر کے پیچھے جائز کیوں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شوہر پر اس کا عقیدہ نہ ہو یا شوہر کے اعمال جانتی ہو، یہ الگ بات ہے، اور نماز جائز ہے، بالکل جماعت کر کے پڑھا کریں۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس عورت کو طلاق دے دیا، طلاق کے بعد اس مرد کی وفات ہو گئی، اب عورت چاہتی ہے میں اس مرد کا چہرہ دیکھوں، کیوں دیکھے، وہ اس کا مرد ہے، اس کے لیے اجنبی ہے، جب طلاق دے دی اجنبی ہے، وہ بھی اجنبی ہے، اس کا چہرہ دیکھنا کیوں جائز ہے؟ ایک آدمی نے 11 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے قدگری ہماری ہیں، میرا بھائی بہرحال زوال کے بعد ہی مارنی تھی، اگر غریب ہو روزے رکھ لو، 10 کافی ہیں۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عذاب قبر جو ہے، عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر حق ہے، اللہ کے قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اسی طرح حضور قبر کے اوپر بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد میں صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں بھی قبر میں بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا۔ اس پر میں نے اللہ کی پاکی بیان کی تو اللہ نے میری دعا سے رحم کیا، قبر نے کھول دیا، حضور خود بیٹھے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔
پھر بھی کوئی آدمی انکار کرے تو اللہ رحمت کرے بس۔ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے جیزان کے لیے جا رہا ہے، پھر جیزان سے اس کی نیت ہے کہ میں جدے آؤں گا، جدے میں میرا بھائی ہے، میں اس کے بعد 2-3 دن ٹھہروں گا، تو اس کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جیزان سے اس کا سفر اول جو ہے وہ مکہ ہے ہی نہیں، اس کا سفر اول جدہ ہے، لہذا وہ بغیر احرام کے جدے آ جائے، جدے میں 2-4 روز رہنے کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو جدے سے احرام باندھ لے، نہ باندھے تو نہ باندھے۔ اگر پاکستان سے کوئی آدمی اس نیت سے آتا ہے کہ میں 2-3 دن جدے میں اپنے بھائی کے پاس ٹھہروں گا، تو اس کو بھی احرام کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سیدھا مکے کی نیت ہی نہیں، مکے کی نیت ہی جدے کی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہیں اردو میں ہو گیا، تھے نہیں ہے، یہ عجیب بات نہ، اب دلیل باقی یہی رہ گئی، تھے اور یا ہیں، اس سے حاضر نادر اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر تو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ ہیں، کیا مانا؟ اسی طرح میں کہوں کہ کعبہ ہے، کیا مانا؟ کعبہ ہر جگہ حاضر نادر ہے۔ میں کہوں مدینہ ہے، روضہ ہے، تو روضہ شریف ہر جگہ پہنچ گیا۔ میں کہوں حضرت حسین شہید ہیں، کیا مانا؟ کیا یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں، تھے، تھا، یہ کوئی مسئلے ہے؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی خدا کے قرآن کے سامنے تھے اور ہیں سے مطلب نکالتے ہو؟ اتنا بڑا جاہل ہے کوئی آدمی کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالے۔ حضور کی نبوت قیامت تک ہے، حضور کے نبی قیامت تک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تھوڑا ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن ہمارے حضور کی نبوت تو قیامت تک ہے، یہ معنی تو نہیں لیکن نبی ہیں، اور نبی اگر ہیں تو تیرا مولوی کیا لگتا ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ اس کو تو کان سے پکڑ کے پھینکو باہر مسجد کے، جب نبی ہیں نبی کو کھڑا کرو مصلی پر۔ عجیب جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔